تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی اسلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں۔ اور تھوڑی حضرت اللہ ہیں ہاتھوں پہ تیروں کو روک رہے، ہاتھ شل ہو گئے تیر کھا کھا کے، لیکن پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے زمین پہ جنتی دیکھنا ہو یہ طلحہ جا رہا ہے، اور یہ طلحہ کہاں شہید ہوئے؟ جن کو پیغمبر نے کہا شہید ہے جنتی ہے، وہ کہاں شہید ہوئے؟ حضرت معاویہ کے لشکر میں جنگ جمل میں آئے تھے، اور یہ وہ طلحہ ہے جس کو پیغمبر کریم نے جنتی کہا اور احد میں پیغمبر کا دفاع کیا۔ تو یہ احادیث نصوص سریہ ہیں کہ حضرت معاویہ کا لشکر بھی شہید ہے۔ ایک عمار بن یاسر والی روایت لے کے پھرتے ہیں نا، عمار بن یاسر، اور وہ ملتی کوئی نہیں ہے۔ عمار بن یاسر کی یہ جو تھکولی طبقہ جاہلوں کا ہے، جن کو نہ علم کا پتہ نہ کوئی، اردو چند رسالے دیکھ کے تے کام چلو گڑیے چل، پہلے یہ پتہ تو کرو کہ عمار بن یاسر کی روایت ہے کہاں، کوئی ہے بھی صحیح؟ بخاری کے نسخوں میں بھی نہیں تھی۔ ابن حجر بڑا شارح بخاری کہتے ہیں یہ لفظ تھے ہی نہیں، ابن جوزی کہتا ہے یہ لفظ ہے ہی نہیں، نیشہ پوری کہتا ہے یہ لفظ ہے ہی نہیں، علامہ مسعود اور بڑے بڑے ائمہ کہتے ہیں یہ کسی نے کہا امام بخاری نے حذف کیے، پھر کوئی کہتا ہے کسی نسخے میں کسی نے ڈال دیے، اب تک تو تم سے یہ نہیں فیصلہ ہو رہا۔ پھر یہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اور آگے کیا لفظ ہے؟ عمار ان کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہوگا، وہ جہنم کی طرف۔ تو دو باتیں ذہن میں رکھ لو، یہ روایت اس میں اتنا اضطراب ہے، کسی روایت میں بھی اتنا اضطراب نہیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے، کس نے نبی پاک سے سنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، اس کو بڑا پیش کیا جاتا ہے کہ یہ وہ راوی ہے، تو حضرت ابو سعید خدری خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے نہیں سنا، بڑے راوی نے بھی نہیں سنا۔ پھر کہتے ہیں جناب اس کا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، تو ہم کہتے ہیں کب فرمایا؟ یہ فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت۔ تو ابن عباس کہاں تھے مسجد نبوی کی تعمیر میں؟ وہ تو مکے میں تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ تو 7 ہجری کو مسلمان ہوئے، نبی پاک سے کب سنا؟ واقعہ تم کہہ رہے ہو مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری کو آئے، تو پیغمبر کریم سے براہ راست کس نے سنا؟ جی عمر ابن عاص سے۔ عمر ابن عاص تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، تو واقعہ تم بتا رہے ہو مسجد نبوی کا، راوی کیا بتا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ ابھی تک آئے نہیں، ابن عباس ابھی مکے میں ہیں، ابو سعید خدری نے سنا نہیں۔ اور پھر آگے چلو، اسی روایت کو عمر ابن عاص کے ذمہ لگایا، عمر ابن عاص ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، واقعہ اس سے پہلے کا۔ پھر ایک راوی نے کہا جی نہیں، یہ خندق کے موقع پہ آپ نے فرمایا، تو مسجد نبوی کی تعمیر بھی گئی۔ اب خندق والی راویہ کس کو بنایا گیا؟ ام سلمہ کو، ام سلمہ کو راویہ خندق کی۔ تو خندق میں ام سلمہ کہاں تھی؟ پھر خندق میں اینٹیں کہاں تھی؟ وہ تو ریت تھی۔ تو وہاں تو روایت میں ہے کہ حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے، باقی ایک اٹھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا تو ان کو جنت کی دعوت دے گا، وہ تمہیں جہنم کی دعوت دیں گے۔ تو بھائی جان کوئی فیصلہ تو کرو نا، پہلے تو اصل بخاری کے نسخوں کو بھی لاؤ، صرف چبل کرنا ہے یا کوئی علمی بات بھی کرنی ہے؟ اگر علم کے سوداگر ہو تو پھر اصول محدثین کے مطابق آؤ۔ پھر آگے چل کے راوی کون ہے، واقعہ کب پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ کب؟ ایک روایت میں ہے کہ عمار مار کھا رہا تھا مشرکین کے پاس، تب آپ نے فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، تیسری بھی ہے خندق کھودی جا رہی ہے، تب آپ نے فرمایا۔ اور جن راویوں کا بتایا جا رہا ہے وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ کوئی بات سمجھ گئے میری؟ اور کیسے ہوا بنایا ہوا ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، باغیہ۔ اور وہ الفئۃ الباغیہ ہے کون؟ جن کا کنفرم باغیوں نے، آپ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک
حضرت معاویہ کا گروہ ہے. حضرت معاویہ کے گروہ میں کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں جو منصوص جنتی ہے. حضرت زبیر ہیں. یہ آپ نے فرمایا لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہے اور میرا حواری زبیر ہے. اور زبیر کون ہے؟ یہ پیغمبر کا پھوپھی زاد ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے حضرت زبیر. اور ادھر حضرت طلحہ ہیں اور وہ جنتی شہید اور احد میں سب سے زیادہ قربانی دینے والے، اور جن کو اور یہ طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زبیر بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت عائشہ منصوص جنتی ہے. اور بہت سارے صحابہ کرام جو بدری ہیں اور حدیبیہ والے ہیں جو منصوص جنتی ہیں، وہ حضرت معاویہ کے لشکر میں ہیں. اگر الفیات الباغیہ حضرت معاویہ کے لشکر کو کہتے ہو پھر تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ عجیب باغی ہیں کہ بغاوت کر کے سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. تو میری بات سمجھ رہے ہو؟ بڑی عجیب بغاوت ہے جی. ایک روایت کو اٹھایا اور بعد اگر ایسی بغاوت ہے نا کہ بغاوت کے دوران سیدھے جنت میں جا رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ بغاوت عین کون سا ہے بھائی؟ ایک آدمی ڈاکہ ڈالنے جائے، راستے میں مارا جائے، حلال کی موت ہے حرام کی موت ہے؟ گناہ معصیت کے کام پہ جانے والا مر جائے اسے شہید کہیں گے؟ گناہ کے کام پہ جانے والا مر جائے اسے شہید کہیں گے؟ نہیں. یہ عجیب باغی ہیں. حیرانگی کی بات ہے ان باغیوں پر کہ جن کو اللہ بھی جنتی کہہ رہا ہے، رسول بھی جنتی کہہ رہے ہیں، اور جن کو علی بھی جنتی کہہ رہا ہے. حضرت علی خود کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی ہے. اور حضرت علی نے جب دیکھا حضرت طلحہ کی میت کو اپنے سینے سے لگایا اور کہتا ہے کہ کاش میں اس موقع سے 30 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارمان کر رہے ہیں اور پھر جنتی کہہ رہے ہیں. تو یہ جو آج کل چند چوچے نکلے ہیں، چوہے اور بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں جی باغیہ والی جو روایت ہے نا وہ ذرا بیان کرو، باغیہ والی روایت. پہلے اپنا باپ کا نسب بیان کر. تو ہے کون؟ ہاں نہ منہ نہ متھا، کوئی جین پہاڑو لتا، وہ بھی اللہ جانے کس شاید بچہ ہے. تو ہے کہڑی شاید چبل آدمی؟ تجھے کیا پتا حدیث کا؟ تجھے کیا پتا بخاری کا؟ تجھے تو استنجا کرنا نہیں آتا. پہلے تو سے روزہ لا کے کم از کم غسل دبر تو سیکھ لے. تجھے تو اتنا نہیں پتا اور بات کرتا ہے بخاری کی اور مسلم کی، اور بات کرتا ہے ان کی جن کو نبی نے جنتی کہا، قرآن نے جنتی کہا، اور جن کو حضرت علی نے جنتی کہا. قرآن بھی جنتی کہے، پیغمبر بھی جنتی کہے، علی المرتضیٰ بھی جنتی کہے، کہ تو چمن کیا کہہ رہی ہے؟ فیات الباغیہ. اور حدیث مل ہی نہیں رہی کہ آپ نے فرمایا کب. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں فرمایا کب نہیں مل رہی. پھر ہم کہتے ہیں ہے بھی صحیح نا، تو پھر وہ باغی کون ہے؟ وہ منصوص باغی ہیں. یہ وہ باغی ہیں جو حضرت عثمان خلیفہ برحق کے خلاف آئے تھے، ان میں کوئی صحابی نہیں، سارے باغی ہیں. اور وہی گروہ ہے حضرت عمار کو شہید کرنے والا بھی، اور وہی گروہ دونوں لشکروں میں شامل ہو گیا تھا، کوئی ادھر کوئی ادھر. تو وہ گروہ اس پر جنہوں نے کہا جی فلانا صحابی نے، میری بات ذرا توجہ سے سننا، یہ ساری پارٹی ایک روایت لائی کہ اس کو عمار کو کس نے قتل کیا تھا؟ ابو غادیہ اس نے قتل کیا تھا، حالانکہ میرا جھوٹ ہے. اچھا وہ ابو غادیہ کون ہے؟ وہ حدیبیہ کا. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عنہ، وہ تو پھر منصوص جنتی ہے. پھر جب عمار کا قاتل بھی سیدھا جنت میں گیا تو پھر نظر ثانی کرو کہیں گڑبڑ تو نہیں تھی.